ہر طرف یہی خبر فلیش ہو رہی ہے کہ بہنوں کی گرفتاری ہو گئی ہے خان صاحب کی، اور یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا آپ کی حکومت پر کہ اس طرح کی گرفتاریاں جو ہیں فیملی کی، اور اس کی وجہ کیا بنی، اور انہیں میرا خیال ہے کہ ریلیز کر دینا چاہیے۔ میں نے بھی ابھی آپ سے تھوڑا ٹائم پہلے، میں تو خود بہت بزی تھا سارا دن میٹنگز میں، ابھی آپ کے پروگرام کے لیے میٹنگ سے فارغ ہو گیا، تو کئی میٹنگ سے تو میں نے بھی ابھی نکل کے اپنے سٹاف سے سنا کہ اس طرح، تو میں خود بھی کہتا ہوں اس بات کا قائل ہوں، مجھے اندر مزید حقیقت کا پتہ نہیں ہے، مگر جو بھی تھا اس طرح خواتین کا اور بہنوں کی گرفتاری کا میسج دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں، بغیر کسی بڑی جرم، کسی بڑی بات اس کی، تو ایک اچھا میسج اس سے نہیں جاتا۔ اگر اس طرح ہوا ہے، واقعی ہے، اور پھر فور ان کو ریلیز کر لینا چاہیے، اگر ابھی تک نہیں کیے تو ان کو ریلیز کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بڑا کلیئر ہیڈڈ سٹانس ہے آپ کا امیر مقام صاحب اس پہ۔ اچھا امیر مقام صاحب، ایک اور اہم معاملہ آپ کی گورنمنٹ کو، یہ جو کینال نہروں والا معاملہ ہے، پیپلز پارٹی ٹس سے مس نہیں ہو رہی، وہ شدید اس پہ ناراض ہیں، اور یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور یہ اعلان ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ وجہ، بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مراد علی شاہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ سی سی آئی کا اجلاس تک نہیں بلا رہے، اگر آپ کے دل میں کوئی چور نہیں ہے تو کہاں تک پہنچا یہ معاملہ؟ یہ بات میں اس پر ذرا تفصیلاً بات کر لینا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ابھی جو نہروں کا معاملہ ہے یہ ابھی ٹیکنیکل ایشو نہیں رہا بلکہ پولیٹیکل ایشو رہا، اور جس طرح کالا باغ کا ہم نے دیکھا تھا، تو کالا باغ ڈیم بنانے کا ایشو پھر ٹیکنیکلٹی پر نہیں رہا کہ واقعی جس طرح کے پیچھے کے خدشات تھے کہ واقعی نوشہرہ ڈوب رہا ہے، سوابی ڈوب رہا ہے ڈیم بننے سے، اور جس طرح سندھ کے تحفظات تھے کہ واقعی ڈیم بننے سے جو فلو آف دی ریور ڈیم تھا کہ اس سے واقعی نہریں نکالنے تو اسے دے ہی نہیں کہ اسے وہی ڈیزرٹ بن جائے گا نیچے سندھ، تو پھر وہ ایک سیاسی ایشو بن گیا۔ آپ کے ساتھ جتنے بھی دلائل تھے اور آپ دے رہے تھے، تو پھر وہ کام نہیں کر رہے اور آج تک نہیں کر رہے۔ اسی طرح جو یہ بات ہے کہ پنجاب والے نہریں نکالیں گے اور سندھ کی پانی لے گی، تو یہ نہیں، اس کی تو ایک کلیئر کٹ تقسیم ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، جو واٹر منسٹری دیکھ رہا ہے ارسا کے تھرو، اور ہر ایک صوبے کا اپنا شیئر ہے۔ کوئی صوبہ فار ایگزامپل ہم اپنا حق بھی نہیں لے رہے، کے پی کا جتنا رائٹ ہے، جتنا حصہ ہے، تو اس کو ہمارے ساتھ دے رہے ہی نہیں، تو ہم وہ لے ہی نہیں رہے۔ ہر ایک کا اپنا حصہ، پنجاب کا اپنا حصہ ہے اور اس کا سندھ کا اپنا حصہ ہے، تو یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کا حصہ لے گا، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ پیپل پارٹی والے بھی سمجھتے ہیں اور اس کے ٹیکنیکل لوگ بھی سمجھتے ہیں، مگر ان کے لیے، بیچاروں کے لیے بھی ابھی ایشو بن گیا ہے، وہی کالا باغ کی طرح سیاسی ایشو بن گیا۔ آپ جو بھی گئے ہر طرف سے ان پر بھی بمباری ہو رہی ہے کہ کوئی سندھ کے پانی بیچ دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو ان کی اپنی مجبوری آ رہی ہے، کوئی پالیٹکس بھی کرنا ہے اور سیاست بھی کرنا ہے۔ جب ایک چیز اس طرح سر عام ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ بھی دوسرا چارہ نہیں رہتا ہے، تو یہ بات ہے سارے انشاءاللہ تعالیٰ باہمی اتفاق رائے سے، کنسس سے، ہمیں ان کی مجبوریوں کا بھی احساس ہے، اور احساس ہمیں ہونی چاہیے۔ ہماری ایک گورنمنٹ ہے، ایک ہی ساتھ ہے اور ایک دوسرے کے تعاون سے چل رہا ہے۔ ابھی جو ایشو آپ کہہ رہے ہیں بار بار، تو یہ صرف ابھی ایک سیاسی ایشو بن رہا ہے۔ ایک طرف ان پر بھی یہ بلیم کہ آپ نے پوری سندھ کی پانی بیچ دی، جو دوسرے جماعت ہے، کوئی نیشنلسٹ دوسرے وہی بات کر رہے ہیں، تو اس کو بھی پتہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے، نہ کوئی ایک انچ پانی سندھ کا لے سکتا ہے اور نہ لے گا، سندھ کا جو حق ہے سندھ کو ملے گا، مگر ایک سیاسی ایشو بن گئے تو اس کو ابھی سیاسی طریقے سے ہینڈل کر لینا چاہیے، یا تو ان کو کنونس کر لینا چاہیے۔ کافی ڈیبیٹ سے سارے لوگ جو کنونس نہیں ہیں کہ سچ اس طرح بات نہیں ہو سکتی، اگر وہی نہیں ہو پا رہا ہے تو ان کی سیاسی مجبوریوں کو پھر دیکھ لینا چاہیے۔ اچھا امیر مقام صاحب، تو اس میں مختصراً یہ بتائے گا کہ یہ جو سی سی آئی کا اجلاس ہے، کونسل آف کامن
انٹرسٹ کا، وہ کیوں نہیں گورنمنٹ بلا لیتی اور اس میں بیٹھ کے سارے سی ایم صاحبان اور پی ایم صاحبان اب یہ معاملہ حل کر لیں جس طرح نہیں مطلب ہے وہی اجلاس بھی بلائے گا اور وہ ہو بھی جائے گا، مگر اس کے علاوہ وہ اجلاس تو اپنا اس میں چاروں صوبوں کے لوگ ہوں گے اور وہ سارے اس میں آئیں گے، وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے، مگر اس کے علاوہ بھی سندھ والے اور فیڈرل گورنمنٹ والے مسلم لیگ والے تو ہر وقت بیٹھتے اٹھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارے ایشوز ڈسکس کرا رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا، اس طرح کوئی ایشو نہیں، ابھی ایشو پیورلی سیاسی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیاسی طریقے سے اس کو دیکھ لیا جائے گا اور ریزالو ہوگا. اس طرح کوئی بات نہیں کہ وہ واقعی سندھ کا حصہ لیا جا رہا ہے، اس طرح بات تو ہے نہیں، مگر ان کی بھی مجبوری ہے، جو ہم بھی سیاسی لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو وہی مثال دی جب کالا باغ کی بات ہو رہی تھی، تو میں آپ کو تاریخی بات بتاؤں گا. یہ جو ناصر شاہ صاحب ہے یہ ہمارا پی ملکیوں کا ڈسٹرکٹ ناظم تھا اور ہم سندھ گئے تھے، اس نے جلسہ کیا تھا سکر میں. تو لیاقت جتوئی واٹر اینڈ پاور کا منسٹر تھا، وہ اتنا جرت نہیں کر سکتا کہ وہ جلسے میں آتا. پھر اسے پوچھا گیا کہ آپ جلسے میں، اور وہی جو ہمارا چیف منسٹر تھا وہ بھی کہتا ہے کہ یہ نام ہی نہ لے لے، ہم یہاں رہیں گے کس طرح. تو بعض اوقات چیز اس طرح بن جاتی ہے. تو ابھی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور ان پر پیپل پارٹی پر بمباری دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی ریئلائز کر لینا چاہیے، ان کا کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے امیر مقام صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بات کریں گے 2 روزہ پاکستان انویسٹمنٹ فورم کی. راضی، دنیا بھر کی معیشتیں جو ہیں اس وقت قرضوں اور تجارتی خسارے میں کمی کے لیے کوشاں ہیں. ایسے میں پاکستانی معیشت کے لیے ایک مثبت خبر ہے کہ پاکستان میں 2 روزہ منرل انویسٹمنٹ فورم کا آغاز ہو چکا ہے. اس فورم میں چائنا، سعودی عرب، رشیا، فن لینڈ اور ترکی سمیت دیگر ممالک کے وفود شریک ہیں. اس طرح فورم میں 300 غیر ملکی نمائندے بھی شریک ہیں، جن میں آذربائیجان، سعودی عرب، چائنا، امریکی محکمہ خارجہ کے علاوہ یو ایس ایگزم بینک جو ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک، اور ڈنمارک، کینیا، فن لینڈ اور برطانیہ سے جو کافی بڑی بڑی کمپنیاں ان کے سربراہان یہاں آئے ہیں اور شریک ہیں اس میں. جبکہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم میں معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستانی کمپنیوں کے چین، برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، رشیا اور دیگر ملک کی کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتوں پر دستخط ہوئے. چائنیز کمپنی نے جیولوجیکل جو سروے ہے، رشیا کمپنی کی جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، جبکہ ڈیجیٹلائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی پر پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی کمپنی نے MOUs پر دستخط کیے. اسی طرح بلوچستان کی جو مائنز اینڈ منرلز ہیں اور معدنیات کے محکمے ہیں اور چائنیز کمپنی ہے MCC، ان کے درمیان MOU کا تبادلہ ہوا. ماڑی منرلز نے لیبیا مائننگ جو ہے وہ PPL نے میسٹرو اور باٹی لمیٹڈ کے ساتھ MOUs پر دستخط کیے. ساتھ ہی بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے FWO، نادرن مائننگ، BMRL اور مقامی عمائدین میں MOU کا تبادلہ کیا گیا. فورم سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر، ہاتھوں میں مہارت اور شفاف معدنی پالیسی کے ہوتے ہوئے مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں. ان کے بقول انہیں پختہ یقین ہے کہ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ایک رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ آپ پاکستان پر اعتماد پارٹنرز کے طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں. پاک فوج اپنے پارٹنرز اور سرمایہ کاروں کے مفادات اور اعتماد کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط سیکیورٹی فریم ورک اور فعال اقدامات کو یقینی بنائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کے بقول پاکستان کی زرخیز سرزمین جو ہے کھربوں ڈالر مالیت کے ذخائر اس میں موجود ہے. Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources, from the rugged mountains of Balochistan to snow-covered mountains of KP to pristine tips of Gilgit-Baltistan, Azad Kashmir, and then to the valleys of Sindh and plains of Punjab. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF.
امیر مقام صاحب، بڑا یہ ایک اہم کانفرنس ہے اور ایک مثبت خبر ہے پاکستانی معیشت کے لیے. ایسے انوائرمنٹ میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بلوچستان اور کے پی میں اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ایسی کانفرنسز کا ہونا اور پھر انویسٹرز کا آنا یہ یقیناً مثبت خبر ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کی 2-3 کانفرنسز ہو چکی ہیں. کیا یہ مٹیریلائز بھی ہو رہی ہیں؟ کیا انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے، یا صرف ایسی کانفرنسز ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد انویسٹر جا کے اپنے ممالک میں سو جاتے ہیں، ہم یہاں سو جاتے ہیں؟ آج آپ نے جو تفصیل بتائی، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں ٹائم لیمٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، مگر آج ایک بہت بڑا دن ہے اور انہی حالات میں اتنے ممالک کی شرکت اور اتنے بڑے بڑے بزنس مین کی شرکت پاکستان کے لیے بہت خوشائن ہے مدنی سیکٹر میں. اور ابھی جو پاکستان نے پروگرام دیا پہلے تو کافی مشکل تھا کسی کا آنا اور آگے رن کرنا، اور ابھی G2G سے نکل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے بزنس مین ٹو بزنس مین پر چلے گئے، اور SIFC کے ذریعے ون ونڈو آپریشن اور سارے فیسلٹیز اور سہولیات کی بات کی گئی. اور وہی جو پوٹینشل ہے پاکستان کے میں خاص کر معدنیات کے سیکٹر میں اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، پورے دنیا کو دکھایا کہ بلوچستان میں کتنے ذخائر ہے، کے پی میں کتنے کیا ہے، جی بی میں کیا ہے، اور ریجن میں کتنا ہے، اور سب کو یہ ریئلائز بھی ہوا اور سب کو اندازہ بھی ہو گیا. تو یہ بالکل حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پورے کرے گا کہ وہی سیکیورٹی کے حالات ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ پالیں گے. ہماری گورنمنٹ اور چیف آف دی آرمی اسٹاف میں اس کی بھی اگر ذکر نہ کرو مناسب نہیں ہے. اس میں اس کا بہت بڑا انپٹ ہے، بہت بڑا حصہ ہے، ذاتی دلچسپی ہے اس میں اس کا انپٹ رہا ہے. اور اس طرح شہباز شریف صاحب کا جس کا تو ہے بھی مشن اور مقصد سارا کام دن رات، تو دونوں مل کر ملٹری لیڈرشپ اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ آپس میں مل کر اس چیز میں اتنی کامیابی، یہی بھی بڑی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو آپ نے بات کی ہے، بہت سے انویسٹر آ بھی رہے، بہت سے معاہدے بھی ہوئے جس کا آپ نے ذکر بھی کر دیا، اور انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. جب آپ کی ایک ول ہو، ایک جذبہ ہو، اور آپ صرف مصنوعیت کے لیے اور ٹائم گزارنے کے لیے نہیں بلکہ دل سے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتے ہیں اور آخر اس میں کامیابی ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ذخائر پاکستان کی پہاڑوں کے اندر دبے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نکلیں گے، اور پاکستان ہماری سوچ سے بھی زیادہ باہر انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے جائے گا.